الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہمارے پاک پروردگار عز و جل نے اپنے مبارک ناموں میں سے ایک نام الرافع ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے اپنی ذات کو رافع قرار دیا ہے. رافع یہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی کہ جو کسی کو بلند کرنے والی ہے، کسی کو اونچا کرنے والی، کسی کو بڑا مقام دینے والی. اللہ پاک کے ناموں میں سے نام ہے الرافع الخافض، وہ ہستی کہ جو بلندی بھی دیتی ہے، خافض، اور جو چاہے تو لوگوں کو پستی کے اندر بھی الرافع بلند کرنے والی، الواضع جو لوگوں کو پستی کے اندر ڈال دے، الباسط جو لوگوں کے رزق کو پھیلا دے، مقام کو بڑھا دے، الخافض جس کو چاہے رزق میں کمی کر دے، جس کو چاہے ذلت دے، المعز المذل اللہ پاک عزت دینے والا ہے اور اللہ پاک ذلت میں ڈال دینے والا ہے. جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، اس کی مرضی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ اے محبوبہ فرمائیے اے اللہ تو تمام بادشاہی کا مالک، سب سے بڑا تو مالک، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، مگر ہر بھلائی تیرے دست قدرت کے اندر ہے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چاہے کے اوپر قادر ہے، جو تو چاہے کر سکتا ہے. تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. اگر کوئی وجہ نہ ہو، بغیر کسی وجہ کے وہ کسی کو بلند و بالا مرتبہ عطا کر دے، اس کی مرضی. کوئی سبب نہ ہو، کسی کو کوئی عزت نہ ملے، اس کی مرضی ہے. فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، بندوں سے پوچھا جائے گا جو وہ کرتے ہیں. وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، لیکن وہ فضل فرمانے والا ہے، وہ عدل فرمانے والا ہے، وہ انصاف فرمانے والا ہے. اس نے کچھ اسباب رکھے ہیں کہ اللہ پاک ان باتوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے. بعض لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، بعض لوگ ذلت کے اندر جا پڑتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ پاک ان کے درجے کو بلند کرتا ہے، اور بالخصوص تم میں جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. یعنی جو ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، ایمان جن باتوں کا حکم دیتا ہے، اسلام جن باتوں کا حکم دیتا ہے، اللہ جل شانہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر بندہ عمل کرے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو مزید بلند فرماتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام
فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، لیکن سجدے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو علم کی دولت عطا کی، چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے نام بتائے، اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسجدو، تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم، سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ علم کی دولت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور اس کے بعد ان کے درجات کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم کسی راستے پر چلتا ہے اور اس میں علم کو تلاش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، یعنی ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے علم کی راہ پر چلنے والے کے لیے، اس کی خوشی پانے کے لیے اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ فرشتے اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔ وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو ترجیح اللہ پاک نے دی اور واضح فرمایا کہ ان کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے، تو اس کا واضح سبب جو تھا، وجہ جو تھی، وہ تھی علم، کہ اللہ پاک نے ان کو علم عطا کیا، اس کے بعد فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ حالانکہ اللہ پاک قادر ہے، وہ مالک ہے، جس طریقے سے جس کو چاہے سجدے کا حکم دے، لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے ذریعے ظاہر کیا، اور فرشتوں کے نفوس کے اندر، ان کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ جو بھی راہ علم پر، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلنے والا ہے، فرشتے ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ بنایا اس رافع نے، اللہ پاک نے، کہ جو درجوں کو بلند کرنے والا ہے، جو مرضی ہے اس کی کرتا ہے، لیکن جب کوئی اس کی راہ پر چل کر علم دین حاصل کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ پاک ایسا مرتبہ بلند کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے پیچھے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے اور علم کے تقاضوں پر وہ عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں عام شخص اور ایک علم والے کے درمیان، ایک عالم کے درمیان 700 درجات کا فاصلہ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ پاک ان علماء کو عطا فرمائے گا جن سے وہ راضی ہوگا، جن سے وہ خوش ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویدع بہ اقواما، کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن، اس کے ذریعے اللہ پاک بہت سی قوموں کو بلند فرماتا ہے۔ یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، قرآن جن چیزوں کے کہنے کا، کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو مانتے ہیں، جن سے بچنے کا حکم دیتا ہے اس سے بچتے ہیں، اللہ پاک ایسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ قیامت کے دن تو بلند ہی بلند ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی۔ کیوں بہترین امت ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس لیے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی قرآن کا جو تقاضا ہے وہ ہے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، شر سے روکنا، گناہوں سے روکنا۔ تو جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک اس کے درجات کو ایسا بلند کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے اسلاف کے اندر ملتی ہے، بزرگوں میں ملتی ہے کہ جب تک ہمارے یہاں یہ سلسلہ قائم رہا، دنیا میں مسلمانوں کی ہیبت اور دبدبہ قائم رہا، اور جیسے ہی مسلمانوں نے اس تقاضے پر عمل کرنا چھوڑا، دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ تو جو قرآن کے تقاضوں پر عمل کرے، اللہ پاک اس قوم کو بلند فرماتا ہے۔ اور قرآن سے اللہ پاک کس قدر محبت فرماتا ہے،
اور کیسے اس کے ذریعے سے اللہ پاک درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جنت یہ کتنی بڑی ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آخرت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آخرت کی مثال، یہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ نکال لیا گیا، تو یہ دنیا ہے، باقی سارا کا سارا آخرت ہے۔ تو وہ کس قدر وسیع جنت ہے، فرمایا کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی جنت ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے والے، جس نے قرآن پاک کو یاد کر لیا، اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اقرا، پڑھ، ورتل، اور ٹھیر ٹھیر کر پڑھ، ورتقی، اور بلندی پر چڑھتا چلا جا، درجات کو بلند کرتا چلا جا، تیری منزل وہیں ہوگی جہاں جا کے تو پڑھنے سے رکے گا۔ یعنی سارا قرآن جب ختم کرے گا تو وہ مقام تیرا مقام ہوگا۔ 6000 سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اس قرآن پاک کے حفظ کرنے والے کو کتنا بلند و بالا مرتبہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اصل چیز ہوتی ہے دل کا اطمینان، دل کا سکون۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، بچے نے ایک حفظ کیا تھا، اس کے چہرے، اس کے والد کے چہرے پر جو خوشی تھی، جو اطمینان تھا، جو سکون تھا، وہ ایسی چیز تھی کہ جو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت دفعہ ہم بھلائی کے کام کر جاتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اطمینان و سکون نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ہم اپنے زوم کے اندر وہ کام کر گئے ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ نیکی نہیں ہوتی۔ جیسے میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ چلتے ہوئے کسی پیشہ ور کو، کسی پروفیشنل کو اٹھا کے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بھلائی کی، حالانکہ شریعت کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے گناہ کے کام پہ تعاون کیا، اسی لیے دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس، کبھی آپ کسی غریب علاقے میں تلاش کرنے کے لیے جائیں، کسی غریب خاندان کو تلاش کرنے کے لیے جائیں، اپنے کسی غریب رشتہ دار کو تلاش کریں اور پھر اس کی مدد کر کے آپ دیکھیں کہ کتنی دیر تک آپ کے دل کے اندر اطمینان اور سکون رہتا ہے۔ وجہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت کے اصول پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے، یہ دولت عطا فرماتا ہے کہ اس کا دل اطمینان کے اندر آتا ہے، سکون کے اندر آتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں جہاں مومنوں کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے یہ نعمتیں مومنوں کو دی ہیں، ان میں سے ایک چیز سکون ہے، کہ اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا، ان کے اوپر اطمینان نازل کیا، اس لیے کہ دل کا سکون یہ بڑی بڑی نعمتوں کے ذریعے، بڑی بڑی دولتوں کے ذریعے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ جس کو اللہ پاک چاہے عطا فرما دے، غریب ہوگا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، کھرب پتی ہوگا، دنیا کی ہر نعمت ہوگی لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ نعمت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بچہ حفظ کر لے، اس کے قیامت کے دن جو مقامات اور مرتبے ہیں والدین کو جو ملیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ پاک اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، جبکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہو، تو ان کے دل کو اطمینان کتنا عطا فرماتا ہے، سکون اور فرحت کتنی ہوتی ہے ان کے دل کے اندر کہ ہمارے بیٹے کو اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا، اور قیامت کے دن کیسا مقام و مرتبہ بلند ہوگا اس شخص کا، ان ماں باپ کا کہ جن کے بچوں نے حفظ کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا کہ ضوءہ اظہر من ضوء الشمس، کہ اس کی جو روشنی ہوگی وہ سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، چمک دمک اس کی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مبالغے کے طور پہ کہہ دیا ہو کہ جی اتنی زیادہ چمک ہوگی، یہ جو ہمارے دنیا کا سورج ہے یہ تو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، اس کی تو کوئی روشنی نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی روشنی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جنت کی حور اپنا ناخن یا دوپٹہ اگر دنیا میں لٹکا دے تو یہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ تو جب اس کو یہ نعمت ملے گی تو اس کے جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو تاج جو پہنایا جائے گا اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ سورج کی روشنی سے بڑھ کر روشنی ہوگی۔ اب ہم اندازہ کریں کہ آپ
10 20 30 40 ہزار افراد کے مجمع میں موجود ہوں، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، اور آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بلایا گیا اور ایک سونے کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا کہ بھائی ان کے بیٹے نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی خوشی ہو رہی ہوگی آپ کو. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کا کام ہو رہا ہو، بہت دفعہ گناہ کے کام پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن خوشی کتنی حاصل ہو رہی ہوگی کہ اتنے سارے افراد کے سامنے ہمارے بیٹے کے کارنامے کی وجہ سے ہمیں یہ شیلڈ دی جا رہی ہے یا تاج پہنایا جا رہا ہے. تو اندازہ کریں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد آئے ہوں گے سارے کے سارے موجود ہوں، سب موجود ہیں. اس دوران حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے سر پر سونے کا تاج رکھا جا رہا ہے. ان کی عزت و احترام کا مقام کیا ہوگا، کس قدر ان کے والدین کے دل کے اندر خوشی داخل ہو رہی ہوگی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروایا. فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، مقام کو بلند کرتا ہے، قوموں کو بلند کر دیتا ہے. پوری پوری قومیں اس کی وجہ سے بلند ہو جاتی ہیں جب اس کے تقاضوں پر عمل کرتی ہیں، اور جب عمل نہیں کرتی تو پھر پستی کے اندر جا کر پڑ جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو دولت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں، خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ کتاب مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں برکت رکھی گئی ہے، ہر طرح سے اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. اس کو دیکھیں تو دیکھنے پر ثواب، اور تجربہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اعتقاد کے ساتھ اس کو دیکھے تو اللہ پاک آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے. اس کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگانے پر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. اس کو پڑھیں، اللہ پاک پڑھنے پر ثواب عطا فرماتا ہے. اس میں غور و فکر کریں، اللہ پاک غور و فکر کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے گھر کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو فرمایا علماء نے کہ اللہ پاک اس گھر میں بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. جبکہ اس قرآن کا ادب و احترام کیا جائے تو اللہ پاک کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے. تو اللہ پاک درجات کو بلند کرنے والا ہے اور درجات کو نیچے بھی لانے والا ہے. اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، لیکن اس نے کچھ ذریعے بنائے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو بلندی عطا فرمائے گا، اگر اس کے خلاف جائیں گے تو ہم پستی میں پڑ جائیں گے. ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ بہرحال اللہ پاک سے بلندی کا ہی مطالبہ کریں، اس کے فضل ہی کا سوال کریں، اور قیامت کی بالخصوص رسوائی سے محفوظ رہنے کی اس کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ پاک ہمیں حافظ قرآن بنانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.